یہ حکومت آئے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ حکومت آئے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی، بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ جن کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مہنگائی کر دیتے ہیں، جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں۔ مادی اسباب کی بات کی، جدید ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، تو مادی اسباب کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے کہ آیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بارے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیونکہ جدید مادی وسائل ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کیونکہ آج سے 40-50 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ایجادات نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ خوشحال تھے، مہنگائی پر کسی درجہ کنٹرول تھا۔ تو لیکن جو موجودہ دور ہے، جدید اسباب بھی موجود ہیں، مادی وسائل بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں اپنی رہنمائی فرما دیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس سے بارے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں توقیر بھائی، آپ نے بہت اچھا اور بہت اہم سوال کیا ہے، اور یقیناً یہ سننے والے جتنے بھی احباب ہیں ان تمام کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، یقیناً ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مادی اسباب ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، اور مہنگائی پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اصل میں یہ کنٹرول ہو بھی نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم ایک ہے توقیر بھائی اسباب، مثلا چھری ہے، چھری کاٹتی ہے، یہ سبب ہے، چھری ہوگی تو کاٹیں گے نا، چھری چلے گی تو کٹے گا۔ آگ ہے، جلاتی ہے، پانی گرم کرتی ہے، آگ جلے گی تو پانی گرم ہوگا نا، یہ اسباب ہے۔ پانی کے اندر کوئی گر جائے تو ڈوب جاتا ہے، یہ اسباب ہیں۔ کوئی چھلانگ لگائے تو ڈوب کے مر جائے گا، یہ اسباب ہیں۔ اور ایک ذات ہے جسے مسبب الاسباب ذات کہتے ہیں۔ ہماری نظر توقیر بھائی اسباب کی طرف ہے، مسبب الاسباب کی طرف نہیں ہے۔ ہم بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ٹیکنالوجی پہ، تو ہم اسباب کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، مسبب الاسباب کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی۔ میں دو واقعے آپ کو سناؤں گا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ایک واقعے میں دوسرے اسباب کے ہوتے ہوئے دوسرے کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اسباب اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے دیکھیں انسان کی عقل کیا ہے، کس نے عقل دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے نا، یہ عقل۔ لیکن انسان اپنی عقل پہ جب تکبر کرنا شروع ہو جائے، غرور کرنا شروع ہو جائے، میں بڑا ٹیکنالوجی میں نے ایجاد کر لی، میں نے یہ چیز ایجاد کر لی، میں نے وہ چیز ایجاد کر لی، انسان اپنی عقل کے غرور اور گھمنڈ میں جب توقیر بھائی آ جائے گا تو انسان جو ہے اللہ پاک اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کو پستیوں کی طرف پھینک دے گا۔ تو انسان، پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ کہف کے اندر واقعہ آتا ہے۔ آپ نے مادی اسباب کی بات کی، جدید ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، تو مادی اسباب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اِذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ۔ اب دیکھیں کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کے پاس مادی وسائل نہیں تھے، مادی اسباب نہیں تھے، کسی قسم کا مال نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی عیش و عشرت کا سامان نہیں تھا۔ دوسرا بھائی اس کے پاس باغ تھا، اس نے کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، اولاد بھی تجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس باغ ہے۔ وما اظن ان تبید هذه ابدا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ ایسا نہ کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں لوٹ کر کے جاؤں گا بھی وہاں پر بھی ایسی عیش و عشرت میرے لیے ہوگی۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ نہ، ایسا نہ کہ، کیا کہا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تجھے یوں کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اور تو نے یہ تکبر کیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نے اپنے مادی اسباب پہ نظر کی ہے، مادی اسباب کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تو کیر بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا باغ جل گیا، خاکستر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کاش کہ میں یہ شرک نہ کرتا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی تو کیر بھائی ذہن میں رکھیں کہ شرک یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک ٹھہرائیں۔ مادی اسباب کو اللہ کے ساتھ، ان کے اوپر، مادی اسباب کے اوپر توکل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس نے کوئی بت کا شرک کیا تھا؟
اس نے یہی کہا تھا نا کہ مادی اسباب کے ذریعے سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مادی اسباب کے اوپر اس نے غرور تکبر کیا تھا. تو اس نے کیا کہا، سورہ کہف کے اندر الفاظ ہیں کہ کاش کہ میں یہ شرک نہ کرتا. تو دوسرا واقعہ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس کے پاس مادی اسباب ہونے کے باوجود اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کیا. اللہ نے کہا یہ لے سب کچھ چھین لیا. دوسرے واقعے کی طرف کہ حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام، اب آیا کہ یہ نبی تھے یا بزرگ تھے، اس بحث میں ابھی ہم نہیں جاتے. تو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے. اسی واقعے کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اب ان کے پاس بھی مادی اسباب ہیں، جدید شاہی پروٹوکول ہے، شاہی آلات ہیں، ہر چیز ہے. لیکن اس نے کیا کہا، اور آئیے دیکھ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. لوگ آئے جی یہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دو، ہم آپ کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں گے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف افراد دیں، ہم ایک دیوار بنائیں گے. اب تانبا پگھلا کر کے ان کو دیوار بنائی، اور دیوار بنانے کے بعد تو کیر بھائی کیا کہا تھا حضرت ذوالقرنین السلام نے کہ ھذا رحمت من ربی، فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت سے یہ ہوا ہے، میرے رب کی توفیق سے یہ ہوا ہے، میرا رب جب چاہے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یہی کہا تھا نا. مادی اسباب کے ہونے کے باوجود اپنے اللہ پر توکل، اپنے اللہ کی طرف رجوع، اپنے اللہ کی طرف ساری چیزیں کہ بھئی یہ اللہ ہے. تو آج ہم انسان کیوں پریشان ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کہ ہم اپنی کسی کا ذہن جو ہے کسی کی طرف جا رہا ہے، یہ مہنگائی دور کر سکتا ہے، یہ مہنگائی بھئی کوئی بھی نہیں دور کر سکتا. مسبب الاسباب ذات کی طرف نظر کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں کہ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اللہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں. اگر ہمارا جو نظر ہے، ہماری نظر ہے توقیر بھائی مسبب الاسباب ذات کی طرف جائے گی تو یقیناً یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے توقیر بھائی. اللہ کے خزانے میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالیں نا، تو سوئی ڈالنے کے بعد جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک پانی، ایک قطرے کی کمی آ جاتی ہے سمندر میں، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. تو ہمیں کیوں نہ اس ذات کی طرف نظر کرنی چاہیے. تو یقیناً جب بے نمازی لوگ ہوں گے، موسیقی عام ہوگی، اسی طرح اللہ کو ناراضگی کرنے والے اسباب ہوں گے، تو پھر مہنگائی تو بڑھے گی. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، سودی نظام کو ختم کریں، رشوت کو ختم کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. یقیناً 100% مہنگائی ختم ہوگی. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ مہنگائی کبھی نہیں ختم ہو سکتی. آپ پچھلی حکومت میں دیکھ لیں، اس سے پچھلی حکومت میں دیکھ لیں، جی یہ حکومت آئے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ حکومت آئے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی. بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. جن کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مہنگائی کر دیتے ہیں، جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے. ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، راضی کریں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.